اللہ، کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے، یہ جعلی نشان نہیں، واقعی وہ اتنے زیادہ عبادت کرتے تھے کہ نشان، کہ سادہ دور تھا، صفیں سادہ تھیں، ہر چیز سادہ تھی۔ آگے فرمایا ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہے۔ یہی لفظوں پر غور کیجئے، مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، پھر دیکھیے آیت یہی ہے، مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، مَثَلُهُمْ ان کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، فی میں تورات میں ان کی مثالیں ہیں، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ اور ان کی مثالیں ہیں، کن کی؟ صحابہ کرام کی۔ وہ کون سی کتابیں ہیں تورات انجیل؟ سابقہ انبیاء پر جو اتری۔ آپ نے یہ تو سنا اور یہاں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کی ثنا خوانی پچھلی کتابوں میں بھی ہے کہ اللہ نے تعریف کی اور آپ فرمایا آخر میں اس طرح پیغمبر آئیں گے، ان پر ایمان لانا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جب پیغمبر آ گئے تو اب عیسائیوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لیں، اب یہودیوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لیں، اگر نہیں لائیں گے پھر وہ عیسائی کے عیسائی رہیں گے، یہودی کے یہودی رہیں گے۔ وہ جو تورات اور انجیل میں بتایا گیا تھا پھر وہ مفہوم کو نہیں پایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا ذکر کر دیا کہ تورات اور انجیل میں صرف اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ہے، ان کے دوستوں اور یاروں کا ذکر ہے، اور وہ یار کون ہے؟ متفقون علیہ خلفاء اربعہ، یعنی خلفاء راشدین، سب سے اعلیٰ تمام دوستوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ آگے فرمایا جی یہی اوصاف انجیل میں ہے، وہ گویا ایک کھیتی ہے، مثال دے رہے، زر کھیتی ہے، جس نے پہلے زمین سے، کھیتی میں جب آپ کوئی چیز کاشت کریں گے تو اصول کیا ہے؟ پہلے زمین سے اپنے سوئی نکالتی ہے۔ آپ گندم کاشت کریں اور اپنی طرف سے آپ زمین کو ہموار کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ گندم کا دانہ اس میں ڈال دیتے ہیں، وہ دانہ اللہ کے سپرد ہے، اب وہ اللہ ہی جانتا ہے اگے گا یا نہیں۔ اچھا، پھر بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے ادھر سے وہ آدمی کاشت کرتا ہے اور ادھر سے بارشیں ہو جاتی ہیں تو وہ بیج ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے جس طریقے سے گندم کا ایک دانہ زمین میں ڈالنے کے بعد پہلے اس کی سوئی نکلتی ہے، انگوری نکلتی ہے، اس کے بعد وہ بڑھتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ ایک نال بن جاتی ہے، اس پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک دانہ ڈالا تھا، اللہ نے اس ایک دانے سے کئی دانے نکال دیے۔ یہاں مثال دی ہے، توجہ کیجیے کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے ذریعے دین کی سربلندی کے لیے کاشت کی۔ صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں دی، اتنی محنت کی، تن من دھن قربان کر دیا کہ وہ دانہ کھڑا ہو گیا جو اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے کاشت کیا تھا دین اسلام کی سربلندی کے لیے۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو پھر اس میں سے کئی دانے نکل آئے، تو یہاں کہا گیا پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی والوں کو خوش کرنے۔ اب کھیتی والا صبح صبح پہلے تو سائیکل پر جاتے تھے، آج کل موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، اور صبح صبح وہ کھیتی دیکھتے ہیں۔ جو پرانے لوگ ہیں آج کل بھی صبح صبح اپنی کھیتی دیکھنے جاتے ہیں۔ اور ایک تجربے کی بات ہے، آپ محکمہ زراعت سے دریافت کیجیے، اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی تاثیر باقی نہیں ہے، ان سے ذرا پوچھئے، محکمہ زراعت آپ کی اس بات کو کنفرم کرے گا کہ جو لوگ سورہ الرحمن کی تلاوت کر کے صبح صبح پھونک مارتے ہیں اپنی زمین پر، کاشت پر،
تو ان کی زمین پیداوار باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ان میں بیماری باقی پیداوار یا دوسرے کھیتیوں کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ آپ ذرا یہ چیک کر لیجئے۔ اور اگلی ایک بات کر رہا ہوں، جو قرآن کو نہیں مانتے، یعنی یہود و نصارہ، انگریز، آپ ان سے تجربات کیجیے کہ کیا سورہ رحمان کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا؟ یہ تو بالکل سامنے بات ہے نا۔ سورہ الرحمان کی تلاوت کے ذریعے مختلف بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ اور اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں، قاری کی جس انداز میں تلاوت ہوتی ہے اس انداز کے اثرات بیماری پر پڑتے ہیں، بیماری جلدی ختم ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک اعزاز ہے کہ اللہ کا قرآن آج بھی سچا ہے، یہ اعزاز ہے۔ فرمایا تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ کھیتی جب شباب کو پہنچتی ہے تو پھر کافر کا کیا معنی ہے؟ انکار کرنے والا۔ وہ جو جلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اس کی کھیتی اتنی بڑی ہو گئی یار، کل کی تو بات ہے۔ آج بھی اللہ آپ کو ترقی دے دے ظاہری طور پر تو جلنے والے بہت سارے سامنے آ جائیں گے کہ یہ تو کل کی بات ہے یار، یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ کئی باتیں ہوتی اور کئی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں یہ فرمایا جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں، یہ یعنی وعد اللہ الذین آمنوا منا ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، منہم ان میں سے، تو اللہ نے گناہوں کو بھی بخش دیا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ اب تھوڑا سا اس کی ہم تشریح عرض کریں۔ سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ جب میں حوالہ جات پیش کرتا ہوں تو اس کی مطابقت سے ہوتی ہے۔ میں نے رافضیت کے خلاف بات کرنی ہے تو پھر میں سب کے حوالے دیتا ہوں۔ جزوی طور پر کسی سے اتفاق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ جب قادیانیوں کے خلاف حوالے دیے جائیں گے تو دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے بزرگ ہیں، سب کے حوالے دیے جائیں گے۔ ان میں سے جو آپس کے گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اسی آیت کے تحت جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ 29۔ سورت کون سی ہے؟ فتح۔ پارہ کون سا ہے؟ 26۔ آپ جتنا زیادہ قرآن پر غور کریں گے اتنے زیادہ موتی آپ کے سینے میں اللہ اتار دے گا۔ بس اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان کھاڑے میں اترے اور روزانہ ورزش کرے اور اس کا جسم مضبوط نہ ہو؟ اور قرآن نے کہا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی روزانہ قرآن کی تلاوت کرے اور گھر میں برکت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی قرآن پر غور اور فکر کرے اور اسے کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے دماغ میں، دل میں نہ اترے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ یہ لکھا ہے کہ جس آدمی کی زبان میں لکنت ہے، تکلیف ہے، وہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اسے ذرا تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس تکلیف کا اجر و ثواب بھی عطا کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے بڑی کتاب اللہ کا قرآن ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی کتاب نہیں۔ اسی کو چومیے، پھر شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، یعنی پیار کیجیے، سینے سے لگائیے، صاف کیجیے، یعنی کپڑا ماریے۔ قرآن مجید پڑھا ہے تو سالوں کے حساب سے پڑھا رہے، یہ زیادتی ہے۔
پھر آپ دیکھیے کہ اس قرآن مجید کو جو لوگ پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور کوشش کرتے ہیں، بالکل پڑھے ہوئے نہیں ہیں. بڑا عرصہ ہوا تو ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، تو صبح صبح آئیے کہ میں تو پڑھی ہوئی نہیں ہوں. میں نے کہا جی آپ کوشش کریں. کہ میں کوشش کرتی ہوں، کوشش کروں گی. اس وقت تک کیا کروں؟ تو میں نے کہا آپ کو کیا آتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو صرف بسم اللہ آتی ہے. میں نے کہا آپ صبح صبح اپنی طرف سے پاک صاف ہو کر وضو کر کے قرآن مجید کھول کر سطروں پر انگلی رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور کہیں اللہ جو آپ نے فرمایا ہے سچ ہے. اللہ برکت ڈال دے گا. بعد میں وہ پڑھ گئی. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے کہ ایک دن میں کوئی مسلمان قرآن کی ایک آیت یاد کر لے، ایک آیت پڑھے. پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں اللہ کے قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. اور اسی میں ہے نا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا ملتی ہے.